اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ غمگین نہ ہوں، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں، پھر وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اپنے انجام کو جا پہنچے۔ کوئی بھی قوم قانون عروج و زوال کی اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور کفار گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، بے شک تم دیوانے ہو، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر فیصلہ حق کے ساتھ، یعنی جب عذاب کی گھڑی آ پہنچے تو اس کے نفاذ کے لیے اتارتے ہیں، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور بے شک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم اس تمسخر اور استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور ان کے لیے یہ بھی ممکن بنا دیں کہ وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں، تب بھی یہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں کسی ہیلا و فریب کے ذریعے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں کہکشاؤں کی صورت میں ستاروں کی حفاظت کے لیے قلعے بنائے، اور ہم نے اس خلائی کائنات کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا، اور ہم نے اس آسمانی کائنات کے نظام کو ہر مردود شیطان یعنی ہر سرکش قوت کے شر انگیز عمل سے محفوظ کر دیا، مگر جو کوئی بھی چوری چھپے سننے کے لیے آ گھسا تو اس کے پیچھے ایک جلتا چمکتا شہاب ہو جاتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے گولائی کے باوجود پھیلا دیا، اور ہم نے اس میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے اس میں ہر جنس کو مطلوبہ توازن کے مطابق نشو و نما دی، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، اور ان انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے۔ اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اسے صرف معین مقدار کے مطابق ہی اتارتے رہتے ہیں۔ اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں، اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو۔ اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث و مالک ہیں۔ اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور بے شک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ہی تو انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبیعیاتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر
سیاہ بودار ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ بس اس پیکر بشری کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، پس بے شک تو مردود راندہ درگاہ ہے، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت پڑتی رہے گی۔ اس نے کہا، اے پروردگار، پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، سو بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، وقت مقررہ کے دن قیامت تک۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔ بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوئوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی، اور بے شک ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے، ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم وہ ساری قدرت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطے کے باعث ایک دوسرے سے تھی، وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے حبیب، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ مہمان فرشتوں نے کہا، آپ خائف نہ ہوں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے
ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ فرشتے آئے، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں، اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ بس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے، اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس فیصلے سے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، اور اہل شہر اپنی بدمستی میں خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، پس تم مجھے ان کے بارے میں شرمسار نہ کرو اور اللہ کے غضب سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بدمست لوگ بولے اے لوط، کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بجائے بد کرداری کے ان سے نکاح کر لو۔ اے حبیب مکرم، آپ کی عمر مبارک کی قسم، بے شک یہ لوگ بھی قوم لوط کی طرح اپنی بدمستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ بس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتشی کڑک نے آ لیا، سو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ بے شک اس واقعے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے۔ بے شک اس واقعے قوم لوط میں اہل ایمان کے لیے نشانی عبرت ہے، اور بے شک باشندگان ایکا یعنی گھنی جھاڑیوں کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، بس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر موجود ہیں۔ اور بے شک وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں، مگر وہ ان سے روح گردانی کرتے رہے، اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، تو انہیں بھی صبح کرتے ہی خوفناک کڑک نے آ پکڑا، سو جو مال وہ کمایا کرتے تھے وہ ان سے اللہ کے عذاب کو دفع نہ کر سکا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ابس پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، سو اے اخلاق مجسم، آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے۔ بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن سے ہم نے کافروں کی گروہوں کو چند روزہ عیش کے لیے بہرہ مند کیا ہے، اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں، اور اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے اپنے شفقت و التفات کے بازو جھکائے رکھیے، اور فرما دیجئے کہ بے شک اب میں ہی عذاب الہی کا واضح و صریح ڈر سنانے والا ہوں، جیسا عذاب کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود و نصارہ پر اتارا تھا، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر ڈالا، یعنی موافق آیتوں کو مان لیا اور غیر موافق کو نہ مانا۔ سو آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور پرسش کریں گے ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے، بس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں۔
جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں سو وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، تو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کی شان کے لائق مقام یقین مل جائے، یعنی انشراح کامل نصیب ہو جائے یا لمحہ وصال حق۔